بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء باقون ما بقی الدہر۔ کل کیونکہ سرکار محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی، وفات کا دن تھا، کل کیونکہ جمعہ تھا، ہمارا درس نہیں تھا۔ ہم نے تبرکاً و تیمناً قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت اجاز صاحب سے کروائی ہے۔ تو آج چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، غالباً جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں اکثریت نئے لوگ ہیں، علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے آشنا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں اور ہماری جو اسلاف ہے ان کو اگر ہم یاد نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو، ہم سب کو ان کی خدمات، ان کی شخصیت، ان سے ہم نے کیا سیکھا، وہ ساری چیزیں ہمیں بھول جائیں گی۔ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، جامعۃ المنتظر کے مؤسس علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جامعۃ المنتظر وسن پورے میں تھا۔ لیکن اس جامعۃ المنتظر کی جگہ اور اس کو عروج تک علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا۔ علامہ صفدر حسین نجفی ایک عجیب الخلقت انسان تھا۔ میں شاید کل مجھے وہاں بولنے کا موقع نہیں ملا، میرے پاس وقت جو ہے کم تھا اور میں نے آنا تھا، آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کی شخصیت کو کئی جہات سے اپنی زندگی کے اندر اثرات کو دیکھا ہے۔ آج بھی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جب چلی جاتی ہیں ہم ظاہری طور پر وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہیں، ہم ان سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن معنوی طور پر وہ ہمارے وجود کے اندر رہتی ہیں۔ آج بھی علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر روز فاتحہ پڑھوں، تو آج بھی ان کی قبر پہ بیٹھ کر ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ہم کسی بزرگ سے اس کی زندگی میں رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح میں ان کی قبر پہ جا کر ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور چاہے جتنا دور ہوں، جب ان کو اپنے دل میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلام ائمہ تھے، ان کے خاک پا بھی اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جب کہا تو کہا کاش ہم خاک پائے ائمہ ہو جائیں۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ جب کسی بندے نے ان کے بارے میں غلو کیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں، کوئی بندہ مجھے امام حسین کے ساتھ کھڑا کرے، کاش میں اس غلام حبشی جو کربلا میں شہید ہوا ہے اس کی خاک پا ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ شخصیات علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ کے خاک پا تھے، لیکن انہوں نے اپنے اندر ائمہ کی سیرت کو اس طرح راسخ کیا، ان کا وجود جو ہے ائمہ کی سیرت سے سرشار تھا، ان کا عمل، کردار، گفتار، کوئی بات بھی کرتے تو وہ اس کے اندر امیر المومنین کے کردار کی جھلک تھی۔
ان کے لکھنے میں، ان کی باتیں کرنے میں علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر ان کی عمر شریف کو، زندگی کو دیکھیں، بعض احباب کہتے ہیں 58 سال تھی، بعض کہتے ہیں 57 سال تھی۔ 58 یا 57 سال ہو، 15 سال آپ اس کے نکال دیں، 15 سال تک بچہ سن بلوغ تک پہنچتا ہے، پیچھے کتنے سال بچتے ہیں؟ 15 سال نکل جائیں یا 42 یا 43 سال بنتے ہیں زندگی کے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، عجیب الخلقت انسان تھا، ان کی زندگی کے سال کم ہیں، ان کی کتابیں زیادہ ہیں۔ اگر ایک کتاب کو بھی 1 سال میں تحریر کریں تو کتابیں 40 سے زیادہ ہیں ان کی۔ زندگی ان کی کم ہے، کتابیں ان کی زیادہ ہیں۔ اسی کو آیت اللہ جعفر الہادی نے کہا تھا کہ کسی کتاب کو لکھنا آسان ہے، ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ علامہ صفدر حسین نجفی نے مشکل کام کو چنا۔ امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق مشکل کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ فقط کتابیں نہیں لکھیں علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں یہ قلمی خدمات ہیں وہاں علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی ملی خدمات۔ پاکستان کی کوئی ایسی تنظیم نہیں جس کو علامہ صفدر حسین نجفی نے نہ بنایا ہو۔ تحریک جعفریہ سے لے کر نیچے کی تنظیموں تک، ISO تک علامہ صفدر حسین نجفی مؤسس تھے۔ اگر آج ISO یا IO کے اندر باکردار جوان موجود ہیں تو یہ علامہ صفدر حسین نجفی کی تربیت کا اثر ہے۔ علامہ صفدر حسین نجفی نے ان کی کردار سازی کی۔ آج اگر جوان جو ہیں آگے پیچھے بھٹکے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی رہنما رہبر کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ آج بھی علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت کے مالک لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک شخصیت آپ کے جامعۃ المنظر میں ہے، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ۔ اسی طرح حضرت علامہ شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ شاگرد ہیں قبلہ کے شیخ صاحب، قبلہ حافظ صاحب بھی شاگرد ہیں قبلہ کے۔ یہ لوگ موجود ہیں اور کئی لوگ موجود ہیں، ان کے خانوادہ میں، ان کے خانوادہ کے بہر موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جب بندہ خود سر ہو جائے تو پھر تربیت نہیں پا سکتا۔ تو جتنی تنظیمیں ہیں، تحریک جعفریہ، ISO، IO، وفاق العلماء اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، سب کے وہ سرپرست تھے، سب کے وہ مؤسس تھے، سب کو بنانے والے تھے۔ علامہ صفدر حسین نجفی قائد گر بھی تھے، قائد والی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ یہ کمال ہوتا ہے کہ ایک بندہ قائد بن سکتا ہو، نہ بنے۔ علامہ صفدر حسین نجفی قائد بن سکتے تھے، ان کے سامنے کوئی مانے نہیں تھا، لوگ بھی مانتے تھے، جو قائد بنے ہیں وہ بھی مانتے تھے، لیکن نہیں، قیادت کو اپنے پاس نہیں رکھا، اس سے بالا تر ہو کے سوچا ہے۔ قیادت کو ایک مرتبہ مفتی جعفر حسین صاحب کے حوالے کیا، پھر شہید عارف حسین حسینی کے حوالے کیا، پھر علامہ ساجد علی نقوی صاحب کے حوالے کیا، لیکن خود پیچھے رہ کر ان کی رہنمائی کی۔ جہاں غلطی کرتے تھے تو وہاں رہنمائی بھی کرتے تھے اور پشت پناہی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ جو کسی کو بناتا ہے وہ اس کو توڑتا نہیں ہے۔ آپ ان کی ملی خدمات دیکھیں، میں اگر شمار کرنے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ ہیں۔ ان خدمات میں سے یہ تنظیموں کے علاوہ مصباح القرآن کے مؤسس بانی، آج جتنا قرآنی کام پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ شمع علامہ صفدر حسین نجفی نے جلائی تھی، پھر لوگوں نے وہاں سے سیکھا اور کام کیا۔ آج اگر مؤسسے بنے ہیں، التنظیر ادارہ ہے، کئی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، جم کران ہے، فلان ہے، یہ سب کے سب ان کا ثواب علامہ صفدر حسین نجفی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس کی ترویج اور اس کو آگے بڑھانے کا کام جو ہے آغاز میں علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بعض چیزوں کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مدارس تاسیس کیے، پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان میں کئی مدارس انہوں نے تعمیر کیے۔
وہ بڑے بڑے دور دراز کے سفر کر کے مدارس کی تاسیس کے لیے جاتے تھے۔ بیرون ملک امریکہ میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، یو کے میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے ہر شہر میں بلکہ 50 میل کے فاصلے پہ مدرسہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ تربیت لیں اور اس سے لوگ سیکھیں۔ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر شاگردوں کی آپ تعداد دیکھیں تو پاکستان بھر میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس کوئی دعویٰ ہے تو میں ادھر ہوں، لے آئے، مجھے بتایا کہ میرے مدرسے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ صفدر حسین نجفی کا کوئی شاگرد نہیں ہے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ اسی جامعۃ المنظر میں 350 لوگ پڑھتے تھے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ایک عجیب کردار تھا طالب علموں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ۔ کبھی طالب علم لڑتے تھے تو بس گزرتے گزرتے کہتے تھے جوان پھر اس طرح نہیں کرنا، یہی کہتے تھے۔ یہی اس کا اثر ہوتا تھا طالب علم کے اوپر۔ جو مدرسے کے اندر لوگ کام کرتے تھے ان کے ساتھ الجھ بھی پڑتے تھے۔ ایک منظور شاہ صاحب تھے، آپریٹر تھے، وہ ان سے الجھ بھی پڑتے تھے۔ ایک دن یہاں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، سیٹھ صاحب اور قبلہ صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جو ان کی ایک سٹائل تھا بولنے کا وہ جملہ استعمال کیا، کہا کہ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کھڑے ہو گئے تو وہ بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تم آپ مولوی جو ہمیں بیٹھے نہیں دیتے، ادھر کمرے میں تھے تو غلام حسین نجفی صاحب نے اٹھایا، ادھر آپ کہتے ہیں چلے جاؤ، پھر چپ کر کے چلے گئے۔ یہ نہیں کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے ملازم تو فوراً اس کو لائن حاضر کر دیا جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ ضبط تھا، یہ مادہ تھا کہ وہ ہر ایک کو احترام دیتے تھے۔ یہ والی چیزیں، میں تو بہت چھوٹا طالب علم تھا، یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، ان کو دیکھا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے بیٹا کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو، حدیث بھی ہے کسی کو کم تر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہی آپ کے وقت کا امام ہو۔ اگر کسی آپ محفل میں جائیں، آپ نہیں جانتے لوگوں کو، بہت لوگ ہیں، ایک بندہ آیا ہے اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ غریب ہے، آپ نہیں جانتے امام کون ہے، آپ کو شناخت نہیں ہے امام کی، لہٰذا کسی کو آپ حقیر نہ جانو، کسی کو کم تر نہ جانو۔ یہ درس ان کا دیا ہوا ہے علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ایسی شخصیت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اپنی طرف بلا لیا۔ ایسی شخصیت جس کے بارے میں وہ شخصیت جو بہت کم کسی کے بارے میں اس طرح کے جملے وہ استعمال کرتے تھے۔ جو لوگ واقف ہیں، یہاں مومن شاہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بہت عرصہ گزارا ہے ان کے ساتھ۔ استاد اور علماء کسی کی تعریف اتنا جلدی نہیں کرتے تھے اور کسی کے بارے میں اتنا جلدی رائے قائم بھی نہیں کرتے تھے، اتنا خوش بین بھی نہیں تھے۔ ان کا یہ جملہ فرمانے لگے جب قبلہ وہاں علی پور میں تشریف لائے تو مدرسے کے اندر ایک پروگرام تھا، مجلس تھی جس سے قبلہ خطاب کر رہے تھے۔ غالباً ان کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے کچھ لوگوں نے وہاں مجلس رکھی تھی، تو اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے قبلہ، تو لوگ بھی وہاں علی پور کے سیاستدان اور زمیندار لوگ وہاں تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے اٹھیں چلیں جا کے صفدر حسین کی مجلس سنتے ہیں، وہ قابل زیارت شخص ہے۔ یعنی یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے کسی مولوی صاحب کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا، اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ یہ قابل زیارت ہے۔ ان کے اور بھی شاگردان ہیں، بڑے بڑے علم کے پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ کہتے ہیں وہ عالم ہے، میرا شاگرد پڑھا لکھا ہے۔ قابل زیارت کس کو سمجھتا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا انسان، اس کو سمجھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے تقویٰ میں مجھ سے زیادہ ہے یہ آدمی۔ تو لہٰذا مول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم استاد تھے، ایک عظیم قائد تھے، ایک عظیم محقق تھے، ایک عظیم مفکر تھے مولانا صفدر حسین نجفی۔ ان کی ذات کے اندر ساری وہ صفات موجود تھیں جو ایک عظیم انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ کون ہے اس دنیا میں جو اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پیرس جائے اور امام خمینی کو پیسے دے دے؟
آج اس زمانے میں کوئی بندہ دکھائیں کہ جو ایسا کام کرے، اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے واحد دنیا کا بندہ ہے، نہ اس سے پہلے کسی نہ ایرانی نے، عربی نے، فارسی نے، کسی نے بھی۔ ایک جملہ میں نے قبلہ قاضی صاحب کے چینل پہ کہا تھا، بعض لوگوں کو وہ سخت لگا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسی مثال لے آؤ، اگر یہ جملے بھی کسی کو سخت لگیں تو وہ لے آئے مثال۔ کون ہے جو پیرس میں جا کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا گھر بیچ کے پیسے دے؟ تو مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جناب رسالت مآب کی انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حمایت کی مالی طور پہ، آپ نے مولانا صفدر حسین صاحب نے بھی اپنی جدہ کی سیرت پہ عمل کیا، اپنے مال کے ذریعے انقلاب کی مدد کی، جا کے پیسے دیے، حوالے کیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خود انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ہم گئے تو وہاں دال پکی ہوئی تھی، تو ہم نے پیسے دیے، تو انہوں نے کہا کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہم نے سوچا آپ پردیس میں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ امام خمینی بھی ایک الہی شخصیت تھے۔ انہوں نے پیرس میں رہ کے گورنمنٹ سے کوئی ہیلپ نہیں لی، خود اپنا خرچہ کرتے تھے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اخلاقی طور پر دیکھیں، اگر انسان اتنا بلند ہو کردار کے طور پر تو پھر اللہ اس کو مقام عطا کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک بندہ گوشت لے کے آیا ذبح کر کے، تو اس زمانے میں حلال گوشت کم ملتا تھا، پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہا قبلہ ہم نے اپنے گھر میں انتظام کیا ہے، وہاں ذبح کیا، آپ کے لیے لے آئے۔ امام خمینی نے کہا میں نہیں کھاتا اس کو، لے جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں صاحب تقوی لیڈر، جبکہ حلال تھا، شرعی طریقے سے ذبح ہوا تھا، ذبح کیا ہوا تھا، اور جو لے گیا وہ بھی مومن تھا۔ ایک کافر حکومت ہے، لیکن کافر حکومت بھی ہو، جب آپ اس کے مہمان ہوتے ہیں اس کی تمام قوانین کا احترام کریں۔ آپ اس ادارے میں رہتے ہیں، یہ امام زمانہ کا ادارہ ہے، کسی کافر کا ادارہ نہیں ہے، کسی کافر کی حکومت نہیں ہے یہاں۔ ہمیں تو ہمارے اسلاف نے یہ درس دیا ہے۔ تو امام خمینی نے کہا لے جاؤ اس کو، میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا کیا اس گورنمنٹ کی اجازت ہے آپ اپنے گھر میں ذبح کریں؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے پروردہ تھے، ایسے لوگوں نے پرورش کی۔ امام خمینی نے ان کے بارے میں 2 جملے کہے۔ استاد علماء نے کہا کہ یہ قابل زیارت شخص ہے۔ امام خمینی نے، سید احمد خمینی نے نقل کیا ان دونوں جملوں کو، اس کا شاہد میں بھی ہوں۔ جب ان کے سال ثواب کی مجلس تھی تو اس میں نقل کیا سید احمد خمینی نے، اور اس کو نقل کرنے والے آغا عباسی فرد ہیں خرم آباد میں۔ قبلہ فیاض صاحب بھی وہاں قاضی تھے، اور قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور نقل کیا کہ امام خمینی علامہ صفدر حسین نجفی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ صفدر حسین یکی از اعضائے خانوادہ ماست، صفدر حسین نجفی ہمارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ امام خمینی یہ کہتے تھے ان کو باہر نہ روکا کرو، لے آیا کرو۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ صفدر حسین راہ میں رفت خدا اسباب جور میں کرد، صفدر حسین چلتا تھا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا تھا۔ ایسی شخصیت، یعنی اس زمانے میں ہمارے لیے، ہم ان کے لیے جتنے پروگرام کریں، جتنی ان کی تکریم کریں، جتنی ان کی عزت کریں، جتنا ان کا احترام کریں، ہمارے لیے کم ہے۔ وہ ہمارے محسن تھے، اور میں معذرت سے میں سب علماء کا خادم نوکر ہوں۔ بعض یہاں ہمارے ہم عصر علماء ہیں، ان سے میں یہ خواہش کروں گا، گزارش کروں گا کہ یہ مقابلے نہ لگایا کریں کہ اگر محسن ملت لقب علامہ صفدر حسین نجفی کو دیا گیا تو باقی لوگوں کو مت دیں۔ اب ہر ایک مولانا کو محسن ملت کہنا شروع کر دیں تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیثیت کو برقرار رہنے دیں۔ جن کو آپ کہتے ہیں شاید وہ بھی راضی نہ ہوں۔ محسن ملت ایک ہی تھا بس، وہ علامہ صفدر حسین نجفی تھے۔ ملت پہ احسان فقط مدارس بنانا نہیں ہے، ترجمے کرنا نہیں ہے، ملی تنظیمیں بنانا نہیں ہے۔ علامہ صفدر حسین نجفی وہ تھے جو ہر غریب یتیم کے لیے وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ وہ شخصیت تھے، ہر امام بارگاہ کا بانی یہ سمجھتا تھا کہ مولانا صفدر حسین اس کے بانی ہے جب دنیا سے چلے گئے۔ ایسے لوگ،
اور ایسے ایسے لوگ بھی، مولانا خادم حسین گھاگری ابھی زندہ ہیں، جو لوگ علی پور جائیں ان سے پوچھیں، ایسے ایسے لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ ایک سندھ کا ایک رہنے والا تاجر تھا، اس کی تجارت میں جب خسارہ آیا تو قبلہ نے ایک خطیر رقم اس کو دی، پھر جب اس کی تجارت بہتر ہوئی انہیں واپس کر دی۔ اسے کہتے ہیں محسن۔ اگر کوئی گر رہا ہو ہاتھ پکڑ کے اس کو کھڑا کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط ایک مدرسہ بنا دے، 2 مدرسے بنا دے، 10 مدرسے بنا دے، وہ محسن ملت ہو جاتا ہے۔ محسن ملت اس کے اندر تمام وہ صلاحیت اور کوالٹیز ہونی چاہیے جو ایک کامل انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اکمل انسان تو ائمہ علیہم السلام کی اور انبیاء علیہم السلام تھے، لیکن کمال تک جتنی کوشش کر سکتے تھے اس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ایسی شخصیت بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تہران میں ہاسپٹل میں وہ داخل تھے، میں ان کی خدمت میں تھا، تو کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات سناؤ جو میرے بارے میں استاد العلماء کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ بلا وہ پہلے تو آپ بتائیں مجھے۔ ان کے داماد بھی میرے ساتھ تھے، تو ان کے داماد کہنے لگے کہ قبلہ صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اپنی اس سٹائل میں جو فرماتے تھے، کہا کہ ان کی گالیاں بھی دعا ہوتی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے شاگرد کہاں ہیں؟ آج استاد تھوڑی سی بات کرتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ وہ شاگرد بھی چلے گئے، وہ استاد بھی چلے گئے، استاد نہیں رہے، شاگرد نہیں رہے۔ تو کہا ان کی گالیاں بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ دعا کا سبب بنتی ہیں ایک استاد کی۔ تو میں نے پھر ان کو ایک بات سنائی تو کہنے لگے ہاں وہ سچ کہتے ہیں، جب میں پہلے داخل ہوا تو میں پڑھتا نہیں تھا، پھر بعد میں نے محنت کی۔ اور ایک بات جو انشاءاللہ اس کو شاید طلبہ بھی سنیں، ان کے لیے اس کو بھی میں کہنا چاہتا تھا کل۔ باتیں بہت ہیں لیکن کیونکہ وقت میں قلت ہے تو کبھی ایک اور بھی قبلہ کی شخصیت پہ پروگرام ہم رکھیں گے تاکہ آپ آشنا ہوں۔ علامہ صفدر حسین نجفی کیا شخصیت تھے، کیا کمال کا انسان تھا، یعنی ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کے والد بھی بہت مخلص آدمی تھے۔ سید غلام سرور شاہ ایک سادہ ترین انسان، مخلص ترین انسان، شریف ترین انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی شرافت کی وجہ سے یہ مقام عطا کیا، ان کو اخلاص کی وجہ سے مقام عطا کیا۔ طلباء کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مولانا بھی یہاں تشریف فرما ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ قبلہ علامہ صفدر حسین نجفی جہاں تک میرے علم میں ہے، اگر اس سے آگے پیچھے ہوا تو پھر قبلہ موجود ہیں، حافظ صاحب قبلہ، وہ اس کی تصحیح فرمائیں گے۔ 3.5 سال یا تھوڑا سا اس کے آگے پیچھے کل نجف میں پڑھے ہوں، پاکستان سے گئے اتنا پڑھے۔ مولانا وہاں رہے، میں بھی رہا ہوں ایران میں، ہمارا اقامہ نہ ہو پریشان ہو جاتے ہیں، بغیر اقامے کے رہے، اقامہ نہیں تھا۔ جب آنے لگے ہیں تو اقامہ بن گیا، کہا جتنا میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے تو اب اقامے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی 3.5 سال، لوگ جاتے ہیں 16 سال پڑھتے ہیں قوم میں، پھر آتے ہیں تو اتنے بڑے عالم بن کے نہیں آتے علامہ صفدر حسین نجفی جتنے۔ 3.5 سال انہوں نے پڑھا، کیوں؟ 3.5 سال میں 16 سال کی تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ 24 گھنٹے وقت دیا، 24 گھنٹے پڑھتے رہے، کتابوں کے ساتھ ان کو محبت، انس، پیار تھا۔ 3.5 سال کی اس عرصے کے اندر وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر کے پاکستان واپس آئے۔ اس نجف کی فضا میں ان کے بارے میں علامہ شیخ منظور نجفی فرماتے تھے کہ وہ ایسا زمانہ تھا کھانے کے لیے۔ آج طالب علم کے پاس بہت کچھ ہے، آج ہم جب کہتے ہیں یہ نہ پکاؤ تو یہ پکاؤ، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، فلاں چیز کو ختم کر دو۔ تو مولانا صفدر حسین نجفی ہندوانے لوگ کھاتے تھے، اس کے چھلکے باہر رکھتے تھے، وہ وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو دھو کے موٹا چھلکا اتار کے پھر اس کو سالن بنا کے کھاتے تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، کیوں؟ صاحب تقویٰ تھے۔ پھر یہ عبا جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس طرح کی عبا ان کی تھی، کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ان کے استاد، جب شاگرد اتنا عظیم ہو تو پھر استاد اس کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ ان کے استاد کون؟ وہ شخصیت جو عالم تشیع کا واحد مرجع تھا، حضرت ایت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن حکیم طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو درس میں گئے تو جب طالب علم جانے لگے تو کہا آغا صفدر حسین آپ رک جائیں، رک گئے، اپنی عبا اتار کے ان کو دے دی اور ان کی عبا خود پہن لی۔ مول صاحب نے عرض کیا کہ بلا یہ میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کہا نہیں، آپ یہ پہنے، آپ میرے بیٹے ہیں۔
اپنی ابا دے دی۔ پھر آغا محسن حکیم 3 دن تک وہ ابا پہن کر آتے رہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت پھٹی ہوئی پرانی ہے، کہا کہ میں سید زادے کی ابا ہے، تبرکن پہن کے آتا ہوں، اس سے تبرک لے رہا ہوں۔ جب انسان اس منزل پہ فائز ہو جائے تو پھر مراجع بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا احترام جہاں پاکستان کے ہر طبقے میں تھا، وہاں مرجعیت کے اندر بھی آپ آغا محسن حکیم ہیں، آغا خوئی ہیں، امام خمینی ہیں، ایت اللہ گل پیگانی ہیں، کسی بھی مرجع کی خدمت میں اس زمانے میں چلے، آج بھی جو مراجع ہیں احترام کرتے ہیں ان کا۔ مراجع ان کو گھر میں ملنے آتے تھے، وہ خود ایک مرجع تھے، مرجع نہ ہوتے ہوئے مرجع تھے۔ مرجع کا معنی ہے جائے رجوع، ان کی طرف دنیا رجوع کرتی تھی، یعنی وہ ایسی شخصیت ہے علامہ صفدر حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آج ان کی فکر ہمارے درمیان ہے، آج ان کا کردار ہمارے درمیان ہے۔ آج جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جگہ ان کی مرہون منت ہے۔ یہ بلڈنگ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنا اخلاص تھا اس بلڈنگ کو جس نے بنوایا ہے، علامہ صفدر حسن نجفی، جو ان کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے ان کے اندر، اور اس کے بنانے والے جو مستری حضرات تھے۔ اتنی مضبوط بلڈنگ ہے، اس کے در و دیوار جب میں دیکھتا ہوں، نئی بلڈنگ کے دروازے لگتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، اس کے خراب نہیں ہوئے۔ یہ اخلاص کا سبب بھی ہے، ایمانداری کا سبب بھی ہے کہ ان کی ایمانداری، ان کا اخلاص، ان کے ساتھی جو تھے، ان کے ساتھ چلنے والے تھے، وہ بھی مخلص تھے، اخلاص پہ فائز تھے۔ انہوں نے کئی لوگوں کی تربیت کی، کئی لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے۔ کل میں وہاں کرنل عارف بتا رہے تھے کہ وہ مدرسے میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا فوج کی طرف، کہا تم ادھر بہتے رہو۔ یعنی ان کی دور اندیشی دیکھیں کہ اس کو دوبارہ بھیج دیا تعلیم کی طرف، تو وہ پھر فوج میں کرنل ہو گیا۔ تو کل انہوں نے تقریر کی تو کئی قرآن کی 2 یا 3 آیات انہوں نے تلاوت کی۔ وہی اثرات تھے جو مدرسے میں رہے، جامعۃ المنصر میں پڑھتے رہے۔ تو لہٰذا علامہ صفدر حسن نجفی کے لیے یہ ان کا حق تھا، آپ سب لوگوں کے اوپر، میری گردن پہ بہت حق ہے ان کا۔ میری زندگی کے اندر جو تبدیلی کے اثرات آئے، قبلہ کی وجہ سے آئے۔ 3-4 شخصیات ہیں، کیونکہ آج قبلہ کی برسی ہے اس لیے میں باقیوں کو ذکر نہیں کرتا۔ خدا شاہد ہے کہ جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ میں ضبط کرتا ہوں، مجھے یعنی ضبط نہیں ہوتا۔ آج بھی میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسی شخصیت جب دنیا سے چلی جائے، انسان کے لیے کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ میرے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کے مشن کو اگر لے کے جا سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں ان کے مشن کو چلانے کے لیے، ہم وہ اخلاص تو پیدا کر سکتے ہیں، وہ ان کے اندر جو صفات حسنہ تھی ان کو ایک ایک کر کے ہم اپنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وجود ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان بنے۔ آخری بات، ایک خاتون نے جو کہ ملتان سے تعلق رکھتی ہیں، جب قبلہ علامہ گلاب علی شاہ صاحب فوت ہوئے، انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کو میرے پاس اس خاتون کے خاندان کے فرد نے نقل کیا۔ اس نے ٹیلی فون کیا شیعہ میانی میں، کہا کہ میں مولانا تقی شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ طالب علم تھا یا غالباً کوئی تھا، جس نے اٹھایا، اس نے کہا کہ قبلہ تقی شاہ صاحب مصروف ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ قبلہ گلاب علی شاہ صاحب کو غسل دے رہے ہیں۔ ٹیلی فون اس عورت کے ہاتھ سے گر گیا، رونے لگ گئی۔ خواب کیا تھا؟ کہتی ہے میں نے خواب دیکھا علامہ صفدر حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقام ہے ایک مومن کا، ایک عالم کا۔ میں نے خواب دیکھا علامہ صفدر حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ سفید لباس پہن کے کھڑے ہوئے۔ میں پوچھتی ہوں قبلہ آپ کیوں کھڑے؟ کیونکہ قبلہ وہاں شاہ گردیز میں جاتے تھے اور جعفر رضا گردیزی کے پاس محرم بھی پڑھتے تھے، کیوں کھڑے؟ فرمانے لگے کہ امام زمانہ نے ہمیں بھیجا ہے، امام زمانہ خود بھی آ رہے ہیں، مولانا گلاب علی شاہ صاحب فوت ہو گئے، ہم ان کو لینے آئے۔ ایسی شخصیات، ان کا وجود جو ہے دنیا میں برکت ہے۔
اور دنیا سے جب اٹھ جاتے ہیں شیخ علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ حفظ اللہ تعالی، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے شیخ محسن صاحب کو، ان کا یہ جملہ ہے کہ ان کے علم میں برکت تھی، جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے، ان کے وجود میں بھی کیا ہے برکت تھی مولانا صفدر حسین صاحب کی۔ تو انشاءاللہ پھر ایک دن علامہ صفدر حسین نجفی صاحب سے متعلق باتیں کریں گے ہم۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مہمان ہیں ائمہ کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نورانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام عالی ہے متعالی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں کو، ان کے خاندان کے لوگ، ان کی اولاد کو ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم علامہ صفدر حسین نجفی، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا، ان کے والدین، ان کے خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، استاد العلماء، ان کے فرزندان، ہمارے والدین، آپ لوگوں کے مرحومین مرحومات، سید علی ذوالقرنین صاحب کے بھائی، اور بھی جو لوگ دنیا سے ان دنوں میں چلے گئے ہیں، سب کو اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جن لوگوں نے ہمارے اس سیکشن کی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس حصے میں مدد کی ہے، جن کا نام میں ہر درس میں لیتا ہوں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ ان کے گھروں میں اپنی برکات رحمات کا نزول فرما، بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت میں ان کے ارزاق میں وسعت عطا فرما۔ میرا اللہ جو لوگ مولانا صفدر حسین نجفی کے دست راست تھے، صوفی صاحب، سیٹھ صاحب اور لوگ جو بانیان جامعۃ المنتظر تھے، جنہوں نے بہت خدمت کی جامعۃ المنظر کی، ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا جو تنظیموں کے سربراہ دنیا سے چلے گیا، جن کی تنظیموں کو قبلہ نے تاسیس کیا، ISO IO تحریک جعفریہ، قائدین بزرگان چلے گئے دنیا سے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ قبلہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے میرا مالک ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما۔ میرا اللہ سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے سرکار محسن ملت اور اسی طرح جن لوگوں نے ہماری اس پروگرام میں مدد کی ہے ان کے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔